سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا مختصر ترجمہ اور مختصر مطلب اور تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سورہ بقرہ کا ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے الف لام میم سے شروع کیا، اور تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ واللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی الف لام میم کی مراد کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ یہ متشابہات میں سے ہے، اور قرآن پاک میں اس کے بارے میں حکم آیا کہ جو متشابہ آیات ہیں ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو محکمات آیات ہیں جن کے احکام واضح ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان آیات کو سنیں اور ان آیات کو پڑھیں اور ان کے اندر غور و فکر کریں، ان کے اوپر عمل کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور جو متشابہ آیات ہیں ان کے اوپر صرف اور صرف عمل کرنا ہے، مطلب صرف اور صرف ایمان لانا ہے کہ خدا پاک نے جو کچھ کلمات اور جو کچھ راز ان الفاظ میں رکھے ہیں وہ برحق ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ریب کے معنی آتے ہیں شک، اور لا ریب، لا حرف نفی اس کے اوپر داخل ہوا، جس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی ڈوٹ نہیں ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے شروع کیا تاکہ قاری قرآن کو، سامع قرآن کو، قرآن پڑھنے والے اور قرآن سننے والے کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ جو کتاب میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کتاب میں شک نہیں ہے، جو بات بھی اس کے اندر کہی گئی ہے وہ عین حق ہے، وہ سچ ہے۔ اور کیوں سچ نہ ہو؟ ایک کلام انسانوں کا کلام ہوتا ہے، ایک کلام خالق کا کلام ہے، اور یہ جو کلام میرے ہاتھ میں ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا ہے۔ اللہ کے کلام کے اندر کوئی شبہ، کوئی شک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ہمارے سامنے دنیا کے اگر کوئی مختصر سی سلطنت ہے، اس کا بادشاہ ہو، اس کی جو بات ہوتی ہے ہم اس کی بات کو بڑی غور سے سنتے ہیں، کیا احکامات جاری ہو رہے ہیں، کیا فرامین جاری ہو رہے ہیں، کیا نیا قانون بن رہا ہے، کیا نئی چیز آ رہی ہے، بڑی غور کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ اس کا کلام کو سنا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو کلام ہے یہ کلام احکام الحاکمین، یعنی تمام بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام، جس کے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہے، جس کی بادشاہت آخری بادشاہت، اس کی بادشاہت میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اس کا کلام ہے یہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا کہ قاری قرآن، سامع قرآن، قرآن سننے والے، قرآن پڑھنے والے ذرا پہلے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ لے اور یہ یاد رکھ کہ جو کتاب تو پڑھنے جا رہا ہے اس کتاب کے اندر شک اور شبہ اور ڈوٹ نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقی اور پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ متقی وہ آدمی ہے کہ جس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہو، وہ متقی ہے،
وہ پرہیزگار ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا، التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ اس جگہ ہے، یعنی تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے، یعنی دل کے اندر اگر خدا کا خوف ہے، خدا کا ڈر ہے، خدا کے اوپر کامل یقین ہے، تو یہ انسان متقی ہے، یہ انسان پرہیزگار ہے، یہ انسان جو ہے متقیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس آدمی کے لیے قرآن کی ہر آیت کے اندر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اور جس کے پاس خدا کا خوف نہیں ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے، اس کے سامنے 1000 آیتیں بھی پڑھ دو، اس کو کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ خدا کا خوف ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قہار اور جبار بھی ہیں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے دلوں کے اندر تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ ہر مرد، ہر عورت، ہر چھوٹے اور ہر بڑے کو، ہر عالم اور ہر جو ہے جاہل ہو، اس کے اندر بھی تقویٰ ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی تقویٰ کی صفت ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی تقویٰ کے بارے میں، اور اللہ کے نزدیک تقویٰ والا جو بندہ ہے وہ کتنا مکرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عزت والا بندہ وہ ہے کہ جس کے اندر تقویٰ ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک عزت والا، اکرام والا، احترام والا بندہ وہ ہے کہ جس کے دل میں تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ ہے تو وہ اللہ کے یہاں بڑا مرتبے والا ہے، تقویٰ ہے تو اللہ کے یہاں یہ بڑا حسین، خوبصورت، جمیل ہے۔ لیکن اگر تقویٰ نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جتنے مرضی جو ہے زبانی دعوے کیے جائیں، زبانی دعوے وہاں چلنے والے نہیں ہیں، وہاں تو دل کے حال کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ بندے کے دل کے اندر کیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اپنے دلوں کو بھی صاف کرنا ہے، دلوں کے اندر تقویٰ اختیار کرنا ہے، دلوں کے اندر سے بغض، کینہ، حسد جیسی بیماریوں کو ختم کرنا ہے، ریا جیسی بیماری کو ختم کرنا ہے، اور پھر جو ہے اخلاص، للہیت، خشیت من اللہ، یہ چیزیں اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ایسی صفت جس کے اندر آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں کہ یہاں وہ بندہ کامیاب، کامران اور اللہ کے یہاں عند اللہ منعم من اللہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ پھر اللہ نے خود متقی لوگوں کا تعارف کروایا کہ متقی لوگ ہیں کون ہیں، تو اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں پھر بھی اللہ کو ماننا ہے، اللہ کا وجود ماننا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدوں پر ایمان لانا ہے، یہ ہے ایمان بالغیب۔ اور الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور غیب پر، اللہ پر غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری صفت ان کی کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی لوگ وہ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اللہ کے احکام کے سامنے سر نگوں ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے نماز بھی وہی پڑھیں گے جن کے دل کے اندر خدا کا خوف ہوگا، اور جن کے دل کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، خشیت نہیں ہے، تو ان کی نمازیں بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز خدا کا خوف ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی لوگ وہ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تیسری صفت، پہلی صفت تھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری صفت تھی نماز قائم کرتے ہیں، تیسری صفت تھی کہ جو کچھ اللہ نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس رزق سے مراد مال و دولت ہے، اور جو غریبوں کے اندر، مسکینوں کے اندر زکوٰۃ کے طور پر، صدقات کے طور پر جو ہے خرچ کیا جاتا ہے، مسافروں میں اور جو ہے غریب مسکینوں کے اندر جو ہے خرچ کیا جاتا ہے، وہ سارے کا سارا اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تین صفات بیان فرمائی۔ یہ تین صفات جس بندے کے اندر ہیں وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، اس کو قرآن کریم کی ہر آیت جو ہے فائدہ پہنچائے گی، قرآن کریم کی ہر آیت سے اس کو ہدایت ملے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس پر محاسبہ کریں۔ ایک ہے کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال لیں، ایک ہے کہ کانوں کے اندر آواز جانے ہی نہ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع فراہم کیا ہے، تو یہ آواز ہمارے کانوں میں گئی، تو اس آواز پر اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آیا ہمارے اندر، میرے اندر یہ صفات ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ میں بھی کروں، آپ تمام حضرات بھی کریں، جو ہے سن رہے ہیں اور جن تک یہ بات پہنچے ان تمام کو ضرورت ہے کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ متقی ہیں الذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر کہ جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا؟ پوری شریعت مطہرہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرامین ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نازل کیا ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ متقی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر انزل الیک، کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی۔ اس میں احادیث مبارکہ بھی ہے اور قرآن پاک بھی ہے۔ یاد رکھیں وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوع، ایک ہے وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کو قرآن پاک کہتے ہیں، اور وحی غیر مطلوع جو ہے اس کو حدیث پاک کہتے ہیں۔ پھر حدیث کی آگے بہت ساری قسمیں ہیں جو ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، چاہے وہ وحی مطلوع ہو یا وحی غیر مطلوع ہو، یعنی قرآن پاک ہو یا حدیث مبارکہ ہو، ان کے اوپر جو بندہ ایمان رکھتا ہو، جو بندہ اس کو مان لے، اس کے اوپر یقین رکھتا ہو، وہ بندہ متقی ہے، وہ بندہ پرہیزگار ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ بندہ کہ جو اس چیز پر ایمان رکھتا ہو کہ جو آپ علیہ السلام سے پہلے نازل کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحیفے، ان کے تمام کے تمام برحق تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں خبر دی ہے۔ اور فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ بندہ بھی متقی ہے کہ جو آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو۔ وَبِالْآخِرَةِ، اور جو آخرت کے اوپر ہم یوقنون، ایقان رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو کہ مرنے کے بعد مجھے اٹھنا ہے،
مرنے کے بعد باس بادل موت کی جو زندگی ہے اس پر اس کا یقین ہو، اس پر اس کا ایمان ہو، تو یہ جس کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ بندہ بھی متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور جن لوگوں کے اندر یہ تمام صفات ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، علی ھدی من ربہم، جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ فرمایا واولئک ھم المفلحون، اور یہی ہیں وہ لوگ کہ جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ مفلحون کا ترجمہ ہے کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے، کامران ہونے والے، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اس لیے ہم تمام کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں، اپنے اندر یہ جو ہے کیفیت پیدا کریں، اپنے اندر اس طرح کی صفات جو ہے اجاگر کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مستحق بن جائیں، اللہ کے رحمت کے نزول کے مستحق بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے اوپر نزول رحمت بھی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے اوپر نظر کرم بھی فرماتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ پریشان رہتا ہے اس بات کو لے کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ہم پریشانیوں کے اندر، مصائب کے اندر اور تکالیف کے اندر جو ہے گھیرے ہوئے ہیں، ایک مصیبت سے جان چھوٹتی نہیں تو دوسری مصیبت آن پڑتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں اور ساری جو ہے جو رکاوٹیں ہیں وہ اللہ کے کلام سے دور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی صفات کو اپنے اندر اپنائیں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو ایمان نہیں لاتے ہیں، جن کے دل کے اندر کفر ہے، ایمان بالغیب نہیں ہے، نمازوں کو قائم نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے قرآن پاک پر، حدیث پاک پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور پہلی کتابوں کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل کے اندر جو ہے روگ پیدا ہو گیا، جن کے دل کے اندر مرض ہے، جن کے دل کے اندر جو ہے وہ زنگ لگا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یاد رکھو بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے احکام کا انکار کیا، اللہ کے حکم، اللہ کی حکم عدولی کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نہیں مانا، اللہ فرماتے ہیں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ ان کے لیے برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، ایقان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اور جس کے دل کے اندر ایمان، ایقان اور یقین نہ ہو اس کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے ہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر ایسی نحوست چھا گئی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ ختم یختم کے معنی آتے ہیں مہر لگا دینا۔ اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر بھی اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ وہ حق بات سنتے ہی نہیں ہیں، اور اگر بالفرض کہیں حق بات ان کے کانوں میں پڑ بھی جائے تو پھر اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، غشاوہ کے معنی ہے پردہ، آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، حق کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔
اور بڑا عذاب کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانے، لیکن قرآن پاک نے جس کو بڑا عذاب کہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ ایک روایت ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا بڑا عذاب یہ ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا سب آگ کا ہوگا، سب آگ کا ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کلما خبت، جب جب بھی یہ آگ دھیمی پڑنے لگے گی تو سعیرا، ہم اس کو پھر بھڑکائیں گے، پھر بھڑکا کے اس کے اندر اس کو داخل کریں گے۔ تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اور اللہ کا ایک عذاب تو اللہ نقد دنیا کے اندر بھی دیتے ہیں، اور کبھی کبھی دنیا کے اندر وَمَهِّلْهُمْ رُوَيْدًا، تھوڑی دیر کے لیے ڈھیل دیتے ہیں، پھر آخرت میں عذاب ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے عذاب سے ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ قرآن کریم ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ خدا کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اللہ کی خشیت دلوں کے اندر پیدا کریں۔ مجھے بھی اس کی ضرورت ہے، آپ تمام کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ ویسا خوف اور ویسا ڈر پیدا ہو کہ جب قرآن کریم کی وعیدات والی آیات پڑھی جائیں، قرآن کریم کی وعیدات والی آیات تلاوت ہوں تو انسان کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے، اس کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں، اور جب بشارت والی آیات اس کے سامنے پڑھی جائیں تو اس کے دل کے اندر جو ہے خوشی پیدا ہو۔ کیسی خوشی! صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات اگر دیکھے جائیں تو ان کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب یہ چیزیں ہوتی تھی کہ جب ان کے سامنے بشارت کی کوئی آیت آتی تھی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے تھے اور یہ ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے، ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے کامیابی ہے، حدائق و اعنابا، ان کے لیے باغات ہوں گے، انگور کے موٹے موٹے جو ہے ان کے لیے باغات ہوں گے، ان کے لیے انگور کے خوشے ہوں گے، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور ان کے لیے جو ہے وہ جنت کے اندر نہ وہ لغو بات اور بکواس بالکل نہیں سنیں گے، وَكَوَائِبَ أَتْرَابًا، نو عمر قسم کی جو ہے وہ حوریں ان کو ملیں گی۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ حبشی نسل تھے، کالے کلوٹے صحابی تھے، ان کے ہونٹ تھوڑے بڑے بڑے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ تذکرہ سنا اور کہنے لگے اللہ کے رسول کیا میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک منہم، امید ہے کہ آپ انہی میں سے ہیں۔ یہ جملہ سن کر صحابی کے اوپر غشی طاری ہو گئی، اور اسی غشی کی حالت میں اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ کیسا شوق تھا جنت کا ان لوگوں کے اندر۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا جنازہ پڑھانے لگے تو ان کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائی کو جنت کے شوق نے قتل کر دیا، یعنی جنت کے شوق نے تمہارے بھائی کو مار دیا، شہید کر دیا۔